الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین جل جلالہ وجل شانہ وعظم برہانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا. ہر نبی نے زمین پر آ کر انسانوں کو اللہ رب العالمین جل جلالہ جل شانہ وعم نوالہ کی توحید کا درس دیا. برے کاموں سے بچنے کی ترغیب اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دی. کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا. لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول میں سے جتنی کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ میرے اور آپ کے قریب نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آپ نے فرمایا میرے جد ہیں اور میں انہی کے دین کو لے کر زمین پر آیا ہوں، یعنی میں دین ابراہیمی ہی کی تبلیغ کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ نمازی ہر نماز میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ کرتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نماز میں بھی آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد کو یاد کرتا ہے. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا فضائل کے اعتبار کے تذکرہ کیا جاتا ہے، وہیں پہ تعلیمات جناب سید ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہے.
کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی وہ حالات دیکھے کہ جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ چاند اور ستاروں کی، آگ اور پانی کی موجوں پہ پوجا کر لیتے تھے، صرف پھر انہیں انسانوں کی گمراہیت کو دیکھ کے اپنی ربوبیت کا اعلان کرنا بھی شروع کر دیا۔ جب یہ حالات جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے درس توحید کا آغاز کیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے وہاں سے مصر کا سفر کیا، مصر سے آپ فلسطین تشریف لے گئے اور فلسطین سے آپ نے سعودیہ، جس کو آج کے دور میں سعودی عرب کے یاد کیا جاتا ہے، عرب کا سفر کیا اور وہاں پہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے حکم سے تعمیرات کعبہ کو کیا۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنکھ کھولی تو اس وقت بابل شہر جو ہے گمراہیت میں گھرا ہوا تھا، ہر ایک بے دین نظر آتا تھا، ہر ایک کا جدا گانا عبادت کا طریقہ تھا۔ مورخین نے اس بات کو درج کیا ہے کہ نمرود نے جب دیکھا کہ بابل کے لوگوں کا حال یہ ہے، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، خود بتوں کو بناتے ہیں، یہ آگ اور پانی کی، چاند اور سورج کی پوجا کر لیتے ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، گمراہ لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ان میں علم کی کمی ہے۔ تو نمرود نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے اعلان کیا کہ مجھے بتاؤ، کیا میں تمہیں زندگی نہیں دے رہا؟ کیا میں تمہیں رزق نہیں دے رہا؟ کیونکہ وقت کا بادشاہ بھی تھا، تخت و تاج کا مالک بھی تھا، اقتدار اور قوت بھی تھی۔ اس قوت کے بل بوتے پہ اس نے کہا کہ تمہاری زیادہ عبادت کے سجدوں کا مستحق تو میں ہوں، بتوں سے زیادہ تم مجھے سجدہ کیا کرو۔ اس نے یہاں تک بات کی کہ جن کو تم رب مانتے ہو، خدا مانتے ہو، جو پوجا کرتے ہو، ان سے بڑا تو میں ہوں، تم میری پوجا کرو۔ لوگوں نے نمرود لعین کو سجدے کرنا شروع کر دیے، اس کو رب ماننا شروع کیا۔ ہر طرف گمراہی پھیل رہی تھی، بے دینت پھیل رہی تھی۔ قرآن کا فیصلہ ہے جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب باطل پھیلا ہوتا ہے تو اللہ حق کو مبعوث فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ منشا، اس کا ارادہ کہ میں بائبل میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماؤں۔ آپ کے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں آنے سے قبل جب نمرود اپنا دربار لگا کے بیٹھا اور اس کے سارے نجومی، جادوگر، دیگر لوگ جمع تھے، نمرود لعین نے جب دیکھا کہ آج کہانوں کے، نجومیوں کے چہرے اداس ہیں، پریشانی کے اسباب ہیں، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ وہ سرکردہ سرہنہ جو تھا کہتا ہے آقا بڑا عجیب منظر ہے، ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر ایک ستارہ نظر آیا، جو ستارہ علم نجوم میں ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ بابل میں اپنی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوا،
جو بچہ آپ کو اپنے دین کی طرف بلائے گا، آپ کے دین کا انکار کرے گا، آپ کی بادشاہ تخت کو الٹا دے گا۔ جب نمرود لعین نے یہ خبر سنی پریشان ہو گیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ وہ بچہ کب تک اپنی ماں کے پیٹ میں آئے گا، شکم مدر میں کب آئے گا؟ نجومیوں نے کا ستارہ آسمان یہ خبر دیتا ہے کہ 3 دن کے اندر وہ اپنے باپ کے صلب سے ماں کے شکم میں تشریف لے آئے گا۔ نمرود لعین نے اللہ کی منشا کو توڑنے کی سازش کی، ارادہ بنایا، کل منادی کو اعلان کر دے آج سے ہر مرد اپنی عورت سے جدا ہو جائے۔ سب کو جدائی کا اعلان کر دیا اور کہا اس سال میں جتنے بچے بھی پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب 3 دن کی خبر ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی منشا ہے اور اس کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کن کہہ کے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اب رب کا ارادہ منشا یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ماجد اپنی اہلیہ سے ملتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ صلب سے اپنے والد کے صلب سے شکم مادر میں جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب شکم مادر میں تشریف لائے، مورخین نے مختلف اقوال لکھے یہاں پر۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد آپ کی والدہ کو لے کر ایک پہاڑ میں چلے گئے اور اس غار میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو رہائش دے دی، اور جب تک جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ولادت با سعادت نہیں ہوئی، آپ کی والدہ مادہ اسی غار میں رہائش پذیر رہی۔ مختلف اقوال مورخین نے درج کی۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کائنات کے حکم سے روئے زمین کے اوپر تشریف لے آئے، اور جب جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے شکم سے جب ابراہیم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو وہ غار نور سے جگمگا اٹھی، اور مجھے یہ خوف طاری ہوا کہ کہیں اس نور کی روشنی غار سے باہر نکلے اور نمرود لعین کا کوئی سپاہی یہاں پھر رہا ہو اور میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا، اس غار میں اکیلا چھوڑ کے آپ گھر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ملائکہ کو بھیجا، ملائکہ نے آپ کے دونوں ہاتھوں میں دونوں انگوٹھے آپ کے منہ میں ڈال دیے، ایک سے اللہ رب العالمین نے شہد کی نمائش دی اور ایک سے رب نے دودھ کا سلسلہ جاری کیا۔ اس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کلمات کے اوپر چند مترجمین نے لفظ سے اسی لفظ کو اٹھا کر نیچے لا کے ایک گمراہیت کا معنی درج کیا ہے کہ جیسے قرآن نے کہا اس قال ابراہیم لابیہ آزر، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام جو ہے ابھی اب کے معنی میں آتا ہے، یعنی ابراہیم کا والد اب جو ہے وہ آزر ہے۔
جو دوست کالج اور اسکول یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس تعلیم نصاب کے اندر جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے والد کا نام آزر درج کیا جاتا ہے، جبکہ اگر آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد تسلیم کیا جائے تو اس سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کری فرمادات کا انکار کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے تشریح خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک سلبوں سے پاک شکموں میں منتقل فرمایا، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما تک میرے سارے جد جو ہیں وہ ماں بھی پاک ہے اور باپ بھی پاک ہے۔ حضور کہتے سارا جد میرا پاک ہے، اور قرآن نے مشرک کے بارے میں اعلان کیا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو وہ پلیت ہوتا ہے، اور حضور فرماتے میرا سارا جد جناب عبداللہ و آمنہ رضی اللہ عنہ سے لے کے جناب آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام جناب سیدہ اماں حوا رضی اللہ عنہ تک سارے کے سارے پاک ہیں۔ یعنی اس حدیث کی روح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور کے سارے باپ اور ماں وہ پاک ہے، اور جب پاک ہے تو ان میں مشرک کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آزر جو ہے وہ کیونکہ مشرک ہے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والا اور بت تراش تھا، اس اعتبار سے آزر آپ کا والد نہیں بنتا۔ جہاں یہ علمی ایک غلطی ہے کہ جن احباب نے لأبی سے میں نے اب کا لیا ہے، تو یاد رکھنا لأبی جو ہے فقط یہ باپ کے معنی میں درج نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اب کے معنی میں دادا بھی لیا، اب کے معنی میں چچے کو بھی لیا ہے، اور اب کے معنی میں دیگر قریبی رشتہ داروں کو بھی لیا ہے۔ جیسے قرآن نے اعلان کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سب کا ذکر جو ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ان سب کا ذکر اب کے معنی میں آیا ہے۔ اب کیا اسماعیل علیہ السلام کا والد اسحاق ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے چچا ہے، لیکن قرآن نے اب کے معنی میں ذکر کیا ہے، تو پتہ چلا قرآن کا عربی کا جو اصول ہے اس میں چچا، والد، دادا، یہ قریبی رشتے جو ہیں یہ اب کے معنی میں بولے جاتے ہیں، اور اسی عرب کے معنی میں ابھی آزر کو بولا گیا ہے۔ دیگر کتب حدیث سے یہ بات واضح ملتی ہے کہ اب کا معنی انس سے بھی لگایا جاتا ہے، یعنی کسی شے سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو اس معنی میں بھی انس کے طور پہ، محبت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اہل علم جانتے ہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنت جس کو اب کے معنی سے بلایا گیا ہے وہ ابو تراب کے ہے۔ تراب عربی میں مٹی کو بولتے ہیں۔ اب جناب علی کو کہا کہ یہ مٹی کا باپ ہے۔ اگر اب کا معنی حقیقی باپ ہی ہوتا تو کہ اب یہ کہیں گے کہ اب جناب علی المرتضیٰ کی اولاد معاذ اللہ مٹی، اس میں شک نہیں کہ مٹی کی تخلیق انسان کی گئی مٹی سے، لیکن یہاں مراد وہ نہیں ہے، اس لیے ابو ہریرہ کیا گیا۔ اب کیا یہ بلیوں کے باپ ہے؟ ہریرہ میں تو بلی کے، اس لیے ابو حنیفہ بولا گیا۔ حنیفہ عربی میں دوات کو بولتے ہیں۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہما آپ کے لیے جو بولا گیا ہے ابو حنیفہ، اب کم اہل علم یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی بیٹی کا نام ہے، لیکن آپ کے شجرہ نسب کے اندر آپ کی اولاد میں کسی کا نام حنیفہ ہی نہیں، بلکہ آپ کے معروف ہونے کے سبب آپ کی دوات قلم ہے کہ آپ کے کثرت سے لکھائی کا کام ہوتا تھا، قلم دوات پائی جاتی تھی، اس کثرت کی بنا پہ اہل علم نے آپ کو ابو حنیفہ بول دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک علمی غلطی ہے جو کالج اور یونیورسٹی اسکول کی سطح میں علمی غلطی پڑھائی جاتی ہے،
اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ابراہیم علیٰ نبی علیہ السلام جد کا نام جو ہے، والد کا نام جو ہے وہ آزر ہے، جبکہ یہ ترجمہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ حضور نے فرمایا میرے سارے ماں اور باپ، یعنی میں پاک سلبوں سے پاک شکوں میں تشریف لایا ہوں، میرے باپ بھی پاک ہے اور میری ماں بھی پاک ہے، اور آزر جو وہ بت پرست ہے، وہ مشرک ہے، مشرک جو ہوتا ہے وہ پلیت ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ غلطی ہے علمی، جہاں احباب پڑھتے ہیں ان کو اپنی یاد تصحیح کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام والد گرامی کا نام تاروخ ہے، نہ کہ آزر ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام تاروخ ہے، اور تاروخ جو ہے آپ کی ولادت سے قبل ہی وفات پا گئے تھے، اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور آپ کے متعلق کوئی بھی ایک سیرت نگار ایسا نہیں ہے جس نے اشارتاً بھی یہ لکھا ہو کہ جناب تاروخ نے کبھی کسی بت کی پوجا کی یا کسی غیر کو مانا ہو۔ آپ توحید پرست، آپ نے کبھی بھی کسی غیر کو خدا نہیں مانا۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے بچپن میں جب اپنے گھر کے حالات دیکھے، جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد گرامی کے وصال ہو چکا، آپ کی ولادت بعد سعادت سے قبل ہی آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جان نے اٹھا دی۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی جناب تاروخ کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچے نے اٹھا دی، اور اس کے علاوہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے وجہ نقل فرمائی ہے، آپ نے روح البیان میں نقل کیا اس میں۔ اب ہمیں سبب یہ ہے کہ تاروخ جو ہے اپنے خاندان قبیلے کا سردار تھا، اپنے خاندان کا سردار تھا، اور آپ کے بعد اگر کوئی پڑا ہوا اور کوئی ذی شعور اور فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ آزر تھا۔ اس صلاحیت کی بنا پہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کے چچا آزر کو اپنا سردار منتخب کر لیا، اور یہ اپنی برادری کے خاندان کے جرگوں کے فیصلے کرتا۔ اس بنا پہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری بھی اسی نے اٹھا لی۔ پرورش کی ذمہ داری کا سبب یہ بنا، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے گھر میں دیکھا کہ میں جہاں پہ پرورش ہو رہی ہے میری، یہاں کا نظام بڑا الٹ ہو چکا ہے، اور یہاں کے لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، ان کو مارکیٹ میں بیچتے بھی ہیں اور ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کے آپ فکری طور پہ بڑے پریشان تھے کہ اس کا حالات سبب بڑا عجیب ہو گیا ہے، اور ابھی چلنے کے قابل ہوئے۔ آزر نے ساتھ ہی دعوت بھی مورخین کہتے ہیں کہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلا بازار میں جاتا ہوں، آپ ہی میرے ساتھ چلا کرو۔ اب یہ بتوں کی بنانا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ مشرکین کا انداز ہے۔ اہل توحید نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا۔ جناب ابراہیم اعظم بچپن میں توحید پرست تھے، آپ نے جب یہ حالات دیکھے اور پریشان تھے، کسی طریقے سے گھر میں سلسلہ درس شروع کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ شرک ہے، اس سے بچا جائے، بتوں کی پوجا نہ کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے کہنے پہ اور اس غرض سے کہ میں کسی طریقے سے اگر ڈائریکٹ بتوں کو برا بھلا کہتا ہوں اور بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، عقلی طور پہ ایسے لاجواب ان کو کیا جائے تاکہ لوگ میری بات سن لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بازار گئے اپنے چچے کے ساتھ۔ چچے نے کہا کہ بیٹا آوازیں لگاؤ، ان کی تعریف کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعریفی جملے بولے کہ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لوگوں اس شے کو لے لو، اس شے کو خرید لو، اپنا نقصان کر لو کہ جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے۔
آؤ تم بربادی کے اس گڑھے میں اس کو لو، اس شے کے خریدار بنو، اپنا مال اس شے پہ خرچ کرو جس کا نقصان ہی ہے تمہیں لینے پہ، کہ جی تم کہتے ہو کہ ہم اس کو کچھ کہیں گے تو یاد آیا یہ سنتی نہیں ہے، ولا نہ ہی یہ دیکھتی ہے، اور اگر تمہیں یہ ہے کہ اس کو لے کر جائیں کوئی نفع ہو جائے گا تو ولا یغنی عنک شیئا، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسی شے جس کو تم لوگے جو کوئی نفع نقصان نہیں دے گی۔ اب ایک عقلی زاویہ رکھا، لوگوں کو یہ نہیں کہا جب تم کس کی پوجا کرنے چلے، یہ تو بڑی بوڑھی ہے، میرا چچا خود تراشتا میں دیکھتا ہوں، یہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا تم جس کو لے جا رہے ہو مجھے بتاؤ کیا یہ سنتا ہے؟ اب ہر خریدنے والا یہ جانتا تھا یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، تراشا ہوا، یہ سنتا نہیں ہے۔ کہ اگر یہ سنتا نہیں ہے تو کیا تمہارے حالات کو دیکھتا ہے؟ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ارے تم عقل رکھتے ہو، جو سنتا نہیں دیکھتا نہیں، بتاؤ نفع نقصان کیسے دے؟ جب اس میں اتنی طاقت نہیں سننے اور دیکھنے میں، نفع نقصان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ کیسے تمہارے نفع نقصان کا مالک بنے گا؟ اور مورخین نے لکھے دوسرا کام آپ نے یہ کیا، جب کہتے کہ اس کو خریدو جو تمہیں نقصان پہنچائے، جو تمہیں مالی نقصان دے اور سنے بھی نہ دیکھے بھی نہ، نفع نقصان بھی نہ دے، پھر اس کو ایک گندے پانی میں ڈال دیتے۔ دیکھو نفع نقصان کا حال یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ آزم نے سوال کیا ابراہیم یہ مال تجارت میں نقصان کرنے کی غرض سے یا نفع کی غرض سے؟ آج میں چچا جو حقیقت میں وہ بیان کر رہا ہوں، جو اس کی حقیقت ہے میں لوگوں کو اس سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم لوگ اس سے بچو۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے یہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، نفع نقصان نہیں دیتا ہے، تو تم اگر اس کو خریدنا چاہتے تمہاری مرضی ہے، حقیقت اس کی یہی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اور اگر یہ کسی قابل ہوتا تو میں اس کو گندے پانی میں ڈال رہا ہوں، ڈبکیاں دے رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو تو بچا لیتا۔ قرآن کہتے ہیں آزان ہے کہ تم اس سے بے جا ہو جا، دور ہو جا، علاقہ چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے، سلسلہ تبلیغ آپ کا جاری رہا۔ جب انسان حق گوئی کی طرف آئے نا اور حق گوئی شروع کرے تو ہمیشہ سے گھر میں پہلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آج جب لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، بڑا کچھ کیا، میں سوال کیا کرتا میرے بھائی گھر میں کیا حالات ہیں؟ گھر میں پردہ تو نہ کرا سکا، بیوی کو حجاب دلا نہیں سکا، بیٹی سے حجاب کرا نہیں سکا، اور تو نے کیا دین کا کام کرنا ہے؟ دین کا کام گھر سے شروع ہوا کرتا ہے میرے بھائی۔ کم از کم تو اپنے گھر میں تو دین لے آتا، گھر والوں کو حجاب کا پابند تو کر لیتا نا، پھر ہوتا ہے، کیونکہ مخالفت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جب گھر کی مخالفتیں رکتی ہیں تب جا کے باہر کے معاملات چلتے ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئے جناب کوئی شخص اگر آگے ممبر میں کہ جناب والا آج حکمران یہ کام کرنے لگے ہیں، بہت سوں کے پیٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں، کیوں ہمارا تو مزاج شروع سے جدا گالا رہا ہے کہ ہم نے تو عقل کسی انسان سے رکھی نہیں آج تک۔ بہت سے علماء اس سے مارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ جب مسجد والا ہمیں نکال دیں گے، محلے والے سیاست کی باتیں قبول نہیں کرتے۔ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل جہاد کیا ہے، اعلیٰ جہاد کیا ہے جس کا اجر زیادہ ہو؟ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ ظالم بادشاہ جابر بادشاہ ہو اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات دیکھ لیں، اپنا پہلا کام یہ کیا جو اپنے آپ کے رب ہونے کے دعویٰ کرتا تھا نا اور بڑا ناز تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے سامنے کلمہ حق بلند کیا کہ نہیں تو جھوٹا کذاب ہے، تو سجدوں کے قابل نہیں ہے، تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ باہر آپ نے باتیں سنی ہیں۔ علامہ اس میں لکھتے ہیں، یہاں پہ بڑا لطیف نکتہ بھی لکھا ہے کہ میں